اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے what managers do. جیسے کہ ہم نے اس سے پریویس ڈسکس کر دیا کہ مینیجر جو ہے وہ ڈیفرنٹ مینجمنٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا. آج جو ٹاپک ہم what managers do میں ڈسکس کریں گے وہ سکلز کے بارے میں ہے کہ مینیجر جو ہے وہ کون سے سکلز پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، سکلز مینیجرز نیڈیڈ ٹو پرفارم مینجمنٹ فنکشنز. تو ہمارے پاس 3 میجر سکل ہیں جو کہ مینیجرز پرفارم کرتا ہے ود ان دا آرگنائزیشن، اور مینیجرز کے پاس وہ سکلز ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں سکلز ہر ایک مینیجر اپنے فنکشنز کے مطابق پرفارم کرتا ہے، اور اس کو یہ تمام سکلز اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کو آنے چاہیے، تبھی جا کے وہ پراپرلی آرگنائزیشن کو مینیج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس ایک سکلز بھی نہ ہو تو وہ آرگنائزیشن کو ایفیکٹولی مینیج نہیں کر سکتا. اب مینیجر ایک ہی دن میں کوئی مینیجر نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، وہ سٹیجز سے گزرتا ہے. وہ پہلے نان مینیجریل سٹاف میں ہوتا ہے، پھر فرسٹ لائن، پھر مڈل لیول، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوئے ٹاپ لیول کی طرف جاتا ہے. تو اس کے پاس ان ساروں سکلز کی کمبینیشن ہوتی ہے، ان ساری سکلز کی نالج اس کے پاس ہوتی ہے، اور ایسے ایسے جاتے جاتے وہ کیا کرتا ہے، اوپر جاتا ہے اور اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، جو اپنی سکلز ہیں، وہ اسی کے مطابق پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سکلز جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹیکنیکل سکلز. ٹیکنیکل سکلز کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکل سکلز آر دی نالج اینڈ proficiency in a specified field to perform some task or activity. To perform some task and activity. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل سکلز آپ کے پاس نالج ہوتی ہے، یا آپ کے پاس مہارت ہوتی ہے، آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے کسی بھی اسپیسیفائڈ فیلڈ میں، کہ آپ کوئی بھی ٹاسک یا کوئی بھی ایکٹیویٹیز اس میں پرفارم کر سکیں، اس سے ایک ورک لے سکیں تاکہ اپنی گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو نالج جو ہے، نالج آپ کے پاس کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس تین کیٹیگریز ہیں: ڈیٹا، انفارمیشن اینڈ نالج. ٹھیک ہے، ڈیٹا، انفارمیشن اینڈ نالج. ڈیٹا جو ہوتا ہے، ڈیٹا یہ آپ کے پاس را فارم میں ہوتا ہے، اور انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس پروسیس، جب ڈیٹا کو ہم پروسیس کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس انفارمیشن بن جاتی ہے. اور نالج کیا ہے؟ جب آپ ان انفارمیشن کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں، جب آپ انفارمیشن کو پریکٹیکلی یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ انفارمیشن آپ کے پاس نالج میں چینج ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ گاڑی چلانا تو آتی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ڈیٹا ہے، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے نا، کہ گاڑی کو سٹارٹ کرو اور گیئر بدلو اور جو ہے نا ریس پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی. اب یہ آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، را انفارمیشن ہے آپ کے پاس. اب اس کو آپ نے پروسیس کس طرح کرنا ہے؟ جو گاڑی کا اصل طریقہ ہے چلانے کا. ٹھیک ہے، کہ گاڑی کو آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے اس میں سب چیزیں پوری ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے گاڑی کو چابی سے. ٹھیک ہے، جب سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ نے کلچ پہ پاؤں رکھنا ہے، گیئر بدلنا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کلچ کو چھوڑ کے ریس دینا ہے، اور ریس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے بیلنس کو دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق گاڑی جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب اگر میں کسی بندے کو کہوں کہ آپ پریکٹیکلی یہ پرفارم کرو، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو وہ کہے گا نہیں، میں پریکٹیکلی تو نہیں پرفارم کر سکتا، کیونکہ پہلے میں نے کبھی چلائی نہیں ہے اور نہ جو ہے میں نے پریکٹس کی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ ڈیٹا اور انفارمیشن تو اس کے پاس موجود ہے، ڈیٹا اور انفارمیشن تو اس کے پاس اویلیبل ہے،
لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہے، پریکٹیکل سکل نہیں ہے، اس کے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کی کہ وہ اس گاڑی کو چلا سکے۔ تو ڈیٹا اور انفارمیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سکل کا ہونا، پریکٹیکل ایبیلٹی کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، تبھی آپ کے پاس جو ہے وہ چیز نالج بن جائے گی۔ اس طریقے سے کمپیوٹر کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن کمپیوٹر کو چلانا، ایم ایس ورڈ پہ ڈاکومنٹس کو بنانا، وہ کسی کسی کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نالج ہونا چاہیے، پریکٹیکلی آپ انفارمیشن کو پرفارم کر سکیں اور ایکسپرٹ ہو آپ اس میں ان اسپیسیفائڈ فیلڈ، تبھی جا کے آپ ٹاسک اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر کے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل ہر ایک بندہ جو ہے وہ سیلنگ نہیں کر سکتا، کسی چیز کو نہیں بیچ سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ بہت سے شاپس میں جاتے ہیں، آپ کو دکاندار کنونس نہیں کر سکتا، آپ دوسری دکان جاتے ہیں، تیسری دکان، چوتھی دکان، آخر میں ایک ایسی دکان آتی ہے جس میں آپ کو وہ بندہ ایکسپرٹ نظر آتا ہے اور وہ آپ کو وہ چیز بیچ دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے پچھلی دکانوں میں وہ چیز پروڈکٹ اچھی ہو، لیکن دوسری دکان نے جو ٹیکنیک یوز کی، جو طریقہ کار یوز کیا، وہ سب سے مختلف تھا اور اس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ نے وہ چیز خرید لی۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اس نے وہ مہنگی بیچ دی یا وہ چیز صحیح نہیں تھی، تو کیا مطلب ہوا کہ اس کے پاس سیلنگ سکلز تھی، جس کی وجہ سے اس نے آپ پہ وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپریٹنگ سکلز ہونی چاہیے کہ آپ کسی مشین کو، کسی بھی ڈیوائس کو کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کمپیوٹر سکلز ہونی چاہیے، آپ کمپیوٹر میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس طریقے سے پرنٹنگ سکلز ہیں، کاپینگ سکلز ہیں، یہ ساری سکلز جو ہیں ٹیکنیکل سکلز کہلاتی ہیں، جو کہ آپ کے آرگنائزیشن میں لو لیول کے پاس ہوتی ہیں۔ لو لیول مینس فرنٹ لائن مینیجرز کے پاس، نان مینیجیریل سٹاف کے پاس یہ سکلز ہوتی ہیں، جو کہ سارا وقت پروڈکشن میں لگے ہوتے ہیں، جو کہ سارا وقت جو ہے پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکل سکلز آپ کو فرسٹ لائن مینیجر کے پاس ہونی چاہیے اور نان مینیجیریل سکلز کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ آسانی سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ہیلپ آؤٹ کریں اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری سکلز ہیں ہمارے پاس ہیومن سکلز۔ ہیومن سکلز کو انٹر پرسنل سکلز بھی کہا جاتا ہے۔ انٹر پرسنل مینس کہ دو بندوں کے درمیان کمیونیکیشن کس طرح ہو رہی ہے، دو بندے آپس میں کمیونیکیٹ کس طرح کر رہے ہیں۔ کمیونیکیشن تب مکمل ہوگی جب اس میں ٹو پارٹیز انوالو ہوں گے، ٹو پارٹیز انوالو ہوں گے تبھی آپ کے پاس کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اگر دوسری پارٹی نہیں ہے تو آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہیومن سکلز کیا ہے؟ ہیومن سکلز از دی ایبلٹی ٹو ورک ویل ود ادر پیپل۔ ہیومن سکل جو ہے یہ ایک ایبلٹی ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کام پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یا انٹر پرسنل سکلز، ہیومن سکلز ایک دوسری کیا ڈیفینیشن ہے کہ it is a skills which used to effectively communicate and effectively share information with other people، ٹھیک ہے۔ بزنس کمیونیکیشن میں بھی آپ لوگوں نے انٹر پرسنل سکلز کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی بات کی جاتی ہے۔ تو کن لوگوں کے پاس ہیومن سکلز ہوں گی؟ جو اپنی بات کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے دوسرے بندے کے ساتھ۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے آپ نے جب کسی بھی بندے کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو اس کی اٹینشن گریب کرنی ہوتی ہے۔ گھروں میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوتے ہیں، امی آپ لوگوں کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ اس کی آواز نہیں سن رہے ہوتے، تو وہ اٹینشن گریب کرنے کے لیے یا تو آپ کے پیچھے چپل پھینکتی ہے، یا پھر کوئی اسٹک پھینکتی ہے، یا پھر کوئی اور چیز جو کہ آپ لوگوں نے کھائی ہوں گی اپنی زندگی میں۔ تو اٹینشن گریب کرنے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہیومن سکلز میں اب ایسے نہیں ہے کہ آفس میں ایکسٹینشن وہ اٹینشن گریب کرنے کے لیے بھی آپ وہی کام کرو جو آپ کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹینشن گریب کرنے کے لیے آپ نے اس کو ہائے کرنا ہے، ہیلو کرنا ہے، اس کو ایکسکیوز می کہنا ہے، تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے۔
پھر اس کو گریٹ کرنا ہے، گریٹنگز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اس کا حال چال پوچھنا ہے، اس کے ساتھ نارمل کنورسیشن کرنی ہے، اپنی انٹروڈکشن کروانی ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا جان سکے، تاکہ آپ کے ساتھ وہ تھوڑی کنیکشن بنا سکے۔ پھر گریٹنگز کے بعد آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ سکے، جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ یہاں پہ آپ کمیونیکیٹ کریں گے۔ اور لاسٹ میں آپ نے لسن، سننا ہے، فیڈ بیک لینی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کچھ کہے گا ان ریسپانس میں، ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ فیڈ بیک اگر وہ سنے گا، آپ اس کی فیڈ بیک کو اگر سنیں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ آپ اٹ مینس کہ یو ہیو ہیومن اسکلز، یو ہیو انٹرپرسنل اسکلز، ٹھیک ہے، تو انٹرپرسنل اسکلز جب ہوں گی آپ کے پاس تو آپ آرگنائزیشن میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ تو یہ چار چیزیں بہت ہی ضروری ہے ہیومن اسکلز میں: لوگوں کی اٹینشن گریب کرنا، گریٹنگز کرنا، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ان کو اپنی انفارمیشن، اپنی بات پہنچانا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سننا کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اس کی فیڈ بیک کو لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیومن سکلز آپ کو کہاں پہ ضرورت پڑتی ہیں؟ سوچیں سوچیں سوچیں، اور اس کا جواب پھر مجھے کمنٹس میں دیں کہ ہیومن سکلز ہمیں کہاں پہ ضروری ہوتی ہیں، اور اس کا جواب ہر ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ کمنٹس میں دینا ہے کہ ہیومن سکلز یہاں پہ ضروری ہے، اور اس کا ریزنز بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ ریزن ہے جس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن سکلز ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ کانسیپچول سکلز، کانسیپچول سکلز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے پاس تھرڈ سکلز ہوتی ہے، the ability to think and conceptualize about the abstract and complex situation concerning the organization، ٹھیک ہے، ability to think۔ conceptual skills کیا ہے؟ the ability to think، سوچنا، and then conceptualize about the abstract۔ abstract کیا ہوتا ہے؟ abstract آپ کے پاس خلاصہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے وہ پوری باتیں جو بھی آپ نے سوچی ہوتی ہیں اس کو آپ ایک خلاصے کی شکل میں لکھتے ہیں، ایک abstract کی شکل میں لکھتے ہیں، سمری کی شکل میں لکھتے ہیں، تاکہ جو بھی کمپلیکس سچویشن ہے، مشکل صورتحال ہے، اگر کوئی پرابلم کو سالو کرنا ہے یا کوئی اپرچونٹی کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، فار دا آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے، اس طرح نہ ہو کہ آپ مشکل کی صورتحال میں آپ ہوں اور آپ جو ہے آرگنائزیشن کی ریسورسز کو، آرگنائزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پرابلم کو سالو کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے سوچنا ہے اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں، کس طریقے سے آپ آرگنائزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ آرگنائزیشن کے پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ آرگنائزیشن کے فائدے کے لیے گولز یا آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں۔ تو کانسیپچول سکلز جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، پلاننگ میں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کس طریقے سے پلان کریں گے، آئیڈیا کس طریقے سے جنریٹ کریں گے فار دا بیٹرمنٹ آف یور آرگنائزیشن۔ اور یہ کانسیپچول سکل جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، پلاننگ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ٹاپ لیول مینجمنٹ میں یوز ہوتے ہیں۔ ٹاپ اینڈ مڈل لیول میں کانسیپچول سکلز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ 3 میجر سکلز پڑھ لیے: ٹیکنیکل سکلز، ہیومن سکلز اینڈ کانسیپچول سکلز، اور اب اس کو ہم ڈائیگرام کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سکلز ہمارے پاس مینجمنٹ کے کون کون سے لیول میں ضروری ہوتے ہیں۔ ایگزیبٹ 1.6 سکلز نیڈڈ ایٹ ڈفرنٹ مینجمنٹ لیول۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاپ، مڈل اینڈ لوور کی بات کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے کانسیپچول، ہیومن اینڈ ٹیکنیکل سکلز کی بات کی ہے۔
تو یہاں پہ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ میں کانسیپچول اسکل کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ گراف بھی اس کو شو کر رہا ہے. لوور لیول کے پاس ٹیکنیکل اسکلز کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی, مڈل اینڈ ٹاپ مینیجر کے پاس ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہیومن سکلز دیکھ لیں, اس کو بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہے کمنٹس میں کہ ہیومن سکلز کہاں کہاں پہ ضروری ہوتی ہیں اور ریزن آپ نے بتانا ہے. ٹیکنیکل سکلز دیکھیں تو ٹاپ اینڈ مڈل لیول کے پاس اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹاپ اینڈ مڈل لیول کے پاس ٹیکنیکل سکلز کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ کانسیپچول سکلز میں یوٹیلائز کرتے ہیں, زیادہ ٹائم جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ میں اسپینڈ کرتے ہیں, اور باقی سارا کام پھر وہ ٹیکنیکل سکلز اپنے لوور سٹاف کو دیتے ہیں, اور لوور سٹاف جو ہے ان ٹیکنیکل سکلز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوور سٹاف جو ہوتے ہیں یہ وہ سٹاف ہوتی ہیں جو کہ فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے, جنہوں نے ساری پروڈکشن کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے پلان کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے, جنہوں نے پلان کو جو ہے ایٹ دی اینڈ لیول تک پہنچانا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک پلان ہے کہ ہم نے چیزوں کو سیل کرنا ہے, سیلنگ کو انکریز کرنا ہے, تو سیلنگ کو انکریز کرنے کے لیے آپ بازار میں نہیں جائیں گے, آپ ڈور ٹو ڈور جائیں گے. تو ڈور ٹو ڈور ہر گھر جب سیلنگ جائے گی تو آپ کی سیلنگ جو ہے وہ انکریز ہوگی. ڈور ٹو ڈور جب آپ کی سیلز پرسن جائیں گے تو آپ کی سیلنگ جو ہے وہ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آگے کی جو ٹاپک تھے وہ ڈسکس کریں گے, اور اس کا میں کویسچن جو ہے ویٹ کروں گا, اور اس کا آنسر جو ہے آج تو نہیں بلکہ کل تک, کل آپ لوگوں کا ٹائم ہے, آپ نے اس کا آنسر جو ہے کمنٹس میں بتانا ہے, اور ریزنز بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ.